خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی پلاننگ والے کمبخت، نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہے۔ گھر میں اگر ایک بچہ، وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا، پیچھے دیکھو پیچھے، وہ تو ایک بچہ تھا۔ سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے۔ بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے، ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں، ہزار گز کے بنگلوں میں، یار بچے ہی نہیں ہیں، مالدار لوگ ہیں، 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو، دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے، بس انہی کی کر لے۔ یہ بھی دماغ میں غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی، پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں۔ بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے نا، ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا، بچہ ایک دم کھلکھلانا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا۔ بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے۔ بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا، صرف ماں باپ کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے۔ دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی۔ جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی، جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی، جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی۔ ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے۔ بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی، بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا۔ تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو۔ جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں، بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے، کم سے کم کتنے؟ 3۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں۔ گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے، اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے، تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو، اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے۔ یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کیوں ہوگی ٹینشن؟ یہ تو خدا کہہ رہے گفٹ ہے، تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن، فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے۔ علماء وہی باتیں کر رہے ہیں، وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں۔ تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں، اس کا قرآن ذکر کر رہے ہیں۔ کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے، یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے۔ فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں، یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، یمددکم باموال و بنین، کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں۔ یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی، آپ کے لیے دعائیں کرے گی، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا، فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور، فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے، لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں، ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے۔ ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا؟ آڑ بن گیا۔ لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو، اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ، مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے، فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی۔ بڑے بڑے بنگلے خالی، پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی اللہ نے، یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں، معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی، غریبوں کی کم۔ یہ معاشی مسئلہ نہیں، ہوس ہے، ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں۔ جو کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے، اب مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا، ان مولویوں کو دیکھو
अक़वाम मुत्तहिदा तो परेशान है कि दुनिया की आबादी क्या हो रही है, इतनी बढ़ रही है, और इस मौलवी को देखो क्या बातें कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल भी परेशान नहीं है, आपको गलत खबर मिली है। यूनाइटेड नेशन इससे परेशान है कि आबादी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। बहुत मुश्किल है। बच्चों का जो ग्रोथ रेशो होना चाहिए वो दुनिया में बहुत खतरनाक हद तक घट गया है। यूनाइटेड नेशन इससे परेशान है। आप कहेंगे फिर हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है कि बच्चे कम पैदा करें? हमें इसलिए फोर्स किया जा रहा है कि वो समझते हैं ये निकम्मे लोग हैं, ये हमारे लिए मसला करेंगे, बाद में वसाइल पे ये कब्जा कर लेंगे। तो वो चाहते हैं कि आलमी ताकतें जो है उनका ग्रोथ रेशो बढ़े ताकि वो हमें गुलाम बनाएं। उनको पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार आबादी है। आबादी का रेशो बढ़ गया तो वसाइल किसके हाथ में आ जाएंगे? हमारे हाथ में आ जाएंगे। उनकी नस्लें खत्म हो रही हैं तो वो अपनी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी घटा रहे हैं। वो कहते हैं हमारी नहीं बढ़ती तो इनके तो घटाओ ना कम से कम। वो इस बेस पे हमें घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आबादी ये दुनिया का मसला नहीं है। बीबीसी की खबर है, मैंने खुद पढ़ी है कि यूनाइटेड नेशन परेशान है कि दुनिया में ग्रोथ रेशो क्या हो रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा। तो ये सब खुशनुमा नारे। खैर मैं बात को जल्दी से खत्म करता हूं। तो भाई मुझे शिकायत इन लिबरल औरतों से नहीं है, मुझे तो शिकायत आपसे है कि आप अपने घरों में बच्चियों को पूरे कपड़े पहनाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो खातून बहस करनी थी ना मियां से कि ये वाला इस्लाम नहीं चाहिए, मैंने कहा ये वाले इस्लाम में है कि इन्होंने आपसे शादी की और आपसे वफा कर रहे हैं। अगर वो वाला है तो उसमें इनकी 10-20 गर्लफ्रेंड होंगी, फिर इसकी इजाजत दो, फिर इनको लड़कियों से दोस्तियां लगाएं। और वो जो वसीम और सत्तार के नाम रखा हुआ है ना, वो हटा के सीधा सीधा लड़की का नाम डालें, क्योंकि उनके मुल्कों में अंटियों से गपशप पे कोई पाबंदी बोलो नहीं है। मिले अंटियों से जहां चाहे, इलीगल है लेकिन वो इलीगल बस नाम की हद तक है, पकड़ता कौन है वहां पे। और मैंने कहा ये इस्लाम है जिसने निकाह का हुक्म दिया है, बीवी के हकूक अदा करने का। तो आप भी जॉब करें, ये भी जॉब करता है, दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, क्या जरूरत है फिर टेंशन में? उसको भी खाम खाम में मखनचू को रखा हुआ है बिला वजह। मैंने कहा तू भी निकल घर से, जा भाई, घर बेच बाज, ठीक है ना, लाइफ को एंजॉय कर। ये जो फोन करके पूछती है रात कहाँ से, कहाँ थे, आए क्यों नहीं, तो कहना तू भाई, मॉडर्निज्म तो यही कहता है कि बेगम को रिपोर्ट देने की जरूरत। बोलो साला कौन होता है दरमियान में पढ़ने वाला? साला कौन होता है जो पूछने वाला कि तू घर पे क्यों नहीं आ रहा? तो एक एक हफ्ता घर से गायब रहो, 2-2 महीने घर से गायब रहो, कहाँ जा रहे हो भैया? लाइफ को एंजॉय करो बेगम। और आजकल तो एक और भी यूरोप में सेटअप शुरू हो गया है कि मियाँ बीवी अगर फड्डा हो रहा है तो पता नहीं कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना लेकिन रहना इसी घर में है। तो इस किस्म का भी सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो हमारे यहाँ मुंह दिखाई होती है ना, उनके आदम में मुंह दिखाई, यानी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश बोलो मत करना। तो बस आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तुम उस कमरे में, हम बच्चों की खातिर। तो बहुत सारे हुकूक अल्लाह ने औरत को दिए हैं इस्लाम की वजह से। तो फिर औरत को भी चाहिए कि जो मर्द को हुकूक दिए हैं वो उनको माने। बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, बच्चे, मर्द अगर कहता है कि मेरी बच्चियां पूरे